بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہماری اس اسپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان فرشتوں کے بارے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال لکھنے کے لیے تعینات کیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہر وقت کچھ ایسے فرشتے موجود رہتے ہیں جو ہمارے ہر اچھے برے عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ نام قرآن پاک میں ان کی فضیلت اور ذمہ داری کو درشاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ہمارے اسلامی عقیدے میں فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرشتوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ فرشتے نور یعنی روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ نہ گناہ کرتے ہیں نہ خود غرضی، بلکہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جبکہ بائیں طرف والا ہمارے برے کام لکھتا ہے۔ جب ہم چلتے ہیں تو ایک آگے اور ایک پیچھے رہتا ہے، اور جب سوتے ہیں تو ایک سرہانے ایک پیر کے پاس موجود رہتا ہے۔ قرآن میں سورہ کاف میں اللہ فرماتا ہے، زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ پاس بیٹھے ہوئے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، جو اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ دوستو، اعمال لکھنے کے طریقہ کی بات کری جائے تو دائیں طرف کا فرشتہ نیکی کو ترنت لکھتا ہے۔ بائیں والا گناہ لکھنے سے پہلے انتظار کرتا ہے، ہو سکتا ہے انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر بائیں طرف والا فرشتہ اس کا گناہ رجسٹر کر دیتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں آتا ہے کہ جب برائی کا موقع پڑے تو بائیں والا فرشتہ 3 بار دائیں والے سے اجازت مانگتا ہے، شاید یہ شخص توبہ کر لے، اگر نہیں تو گناہ درج ہو جاتا ہے۔ دوستو، اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا صرف 2 فرشتے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں؟ تفسیر ابن جریر کے مطابق عصر کی نماز کے وقت رات والے فرشتے دن کے فرشتوں کو اپنا ریکارڈ دے دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انسان کے ساتھ کل 20 فرشتے رہتے ہیں، 10 دن میں اور 10 رات میں۔ ان میں سے کچھ اعمال لکھنے والے اور کچھ انسان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ماتھے کے بال، آنکھوں، منہ، ہونٹوں آدی کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ اعمال نامہ اور آخرت یعنی قیامت کے دن کی بات کری جائے تو قیامت کے دن انسان کے اعمال کو ایک کتاب یعنی اعمال نامہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ جس کا دایاں ہاتھ بھاری ہوگا اسے جنت دی جائے گی، جس کا بایاں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے اعمال نامہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعمال نامہ رکھا جائے گا اور مجرم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ دوستو، ان دونوں فرشتے یعنی کرامن کاتبین کی اہمیت کی بات کری جائے تو ان فرشتوں کی تعیناتی دونوں دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ جب انسان جان لے اس کے ہر کام ریکارڈ ہو رہے ہیں تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کی طرف دل جھکتا ہے، خود احتسابی پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، اسلام میں بتایا گیا ہے کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے کسی کو مسکرا کر بات کرنا ہو یا کسی پیاسے جانور کو پانی پلانا۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا عمل رجسٹر ہو جاتا ہے اور اس کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کبھی انسان صرف ایک بات کہہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک غلط بات اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی آخرت میں بھاری پڑ سکتا ہے۔ چھوٹے گناہ جب جمع ہوتے چلے جائیں تو وہ بڑی آگ کے ایندھن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مومن نہ صرف بڑے گناہ بلکہ چھوٹے کو بھی معمولی نہ سمجھے اور ان سے بچے۔ توبہ اور معافی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر شخص جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے توبہ اور نیکی سے اس کی بھرپائی کرنا ضروری۔ دوستو، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھے اور نیکی کی طرف رجوع کرے۔ چھوٹا عمل بھی آخرت میں بڑا بن سکتا ہے اگر نیت پاکیزہ ہو۔ جس طرح چھوٹا گناہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، ویسے ہی چھوٹی نیکی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان فرشتوں پر یقین مضبوط کیا جائے، کیونکہ ہر وقت انسان کے ایسے ساتھی ہیں جو اس کے حالات لکھ رہے ہیں۔ ہر لمحے کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے تاکہ اعمال نامے میں صرف اچھے عمل درج ہوں۔ دوستو، جب قیامت برپا ہوگی، اللہ کرے ہمارے اعمال نامے صرف نیک اعمال نکلے، کیونکہ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے۔
ऐसे लोग अपना आमलनामा फक्र के साथ सबके सामने पेश करेंगे, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जो लोग गफलत में रहें, उनके आमाल बाएं हाथ में या पीठ के पीछे दिए जाएंगे। ये शर्मिंदगी और बदबख्त की निशानी होगी। हर मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से मगफिरत और रहमत की दुआ करता रहे। या अल्लाह हमारी आमाल को कबूल कर हमें नेकियों की राह पर चला और हमारे आमालनामे को दाएं हाथ में अता फरमा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि कैसे हर लम्हा अल्लाह की निगरानी में है। अपने हर अमल को सोच समझकर करना चाहिए, तौबा पर कायम रहना चाहिए और नेकी का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा और आगे किन टॉपिक्स पर जानकारी चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।